صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وسائل بخشش میرے شیخ طریقت کا نعتیہ دیوان ہے، اس میں مناجات ہیں، نعتیں ہیں، منقبتیں ہیں۔ درود پاک کی فضیلت آغاز میں نعت خواں اور نذرانہ رسالے میں جو دی ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ الترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 23۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رضا کی زباں تمہارے لیے، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے نعتیہ کلام کے جو مقطع ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ ذکر رضا بھی ہو اور دیگر مدنی پھول بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر شرکت کیجیے، انشاءاللہ خوب اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ حسب حال جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی اس قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ بڑی پیاری بات اس میں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہو نہ تھا، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ رضا اعلیٰ حضرت کا تخلص ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر اپنے کلام کے آخری شعر میں اپنا وہ تخلص استعمال کرتا ہے، اپنا وہ نام جو شاعری میں یوز ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ اے رضا، اگر تجھے اپنے دل کو محبوب کی تجلی گاہ بنانا ہے تو پہلے اپنی نفسانی خواہشات یا اپنے آپ سے رہائی حاصل کر، ذات محبوب میں فنا ہو جا۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے آزاد ہونا تھا، رہیدہ ہونا تھا۔ تو سچے عاشق کے عشق کی علامت کیا ہے؟ سچا عاشق وہ ہے
جو اپنے محبوب کا جان و دل سے تابع دار ہو، فرما بردار ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ فرمایا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ صحیح مسلم شریف میں کہ خیر التابعین اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول میں فنا ہو گئے، مٹ گئے، پھر کیا ہوا؟ خیر التابعین ہو گئے، اور وہ مقام ملا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ترغیب دلائی کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائے مغفرت کرا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول میں مٹ گئے، کیسا نام پایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کے لقب سے مشہور ہوئے، اور فاروق اعظم جیسے عظیم صحابی انہیں سیدنا بلال کہتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق رسول میں اپنے آپ کو بے نشان کیا، کیسا نام پایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ عشق رسول کی کیا بات ہے، اور خود سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ کیسے عاشق رسول تھے؟ سبحان اللہ، اسی رسالے میں تذکرہ امام احمد رضا جو کہ امیر اہل سنت کا پہلا رسالہ ہے، یعنی اس قدر امیر اہل سنت کو امام اہل سنت سے عشق ہے کہ آپ نے قلم اٹھایا تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا۔ اس میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کا سرتاپا نمونہ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش یہ مکتبے نے شائع کیا ہے، الحمدللہ اس امر کا شاہد ہے، یعنی گواہ ہے آپ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بے پایاں عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا، اور اس میں مرتبہ کلام کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور اس کا اظہار آپ نے ایک شعر میں اس طرح فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بیداری میں اعلیٰ حضرت کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امیر علیہ السلام لکھتے ہیں، اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ ہو اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا ایک پر تو ایک پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. یہ اعلی حضرت کے شہزادے کا شعر ہے. اعلی حضرت کا خاندان عاشقوں کا خاندان ہے. نے اگر میرے دل کے کوئی دو ٹکڑے کرے تو ایک پر لکھا ہوگا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ السلام لکھتے ہیں مشائخ زمانہ کی نظروں میں آپ یعنی اعلی حضرت واقعی فنا فی الرسول تھے. اکثر فراق مصطفیٰ میں غمگین رہتے، سرد آہیں بھرا کرتے، پیشہ ور گستاخوں کی گستاخانہ عبارات کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت میں گستاخوں کا سختی سے رد کرتے تاکہ وہ یعنی گستاخ جھنجھلا کر اعلی حضرت کو برا کہنا اور لکھنا شروع کر دیں. آپ اکثر اس پر فخر کیا کرتے کہ باری تعالیٰ نے اس دور میں مجھے ناموس رسالت مآب کے لیے ڈھال بنایا ہے. طریقہ استعمال یہ ہے کہ بدگوئیوں کا سختی اور تیز کلامی سے رد کرتا ہوں کہ اس طرح وہ مجھے برا بھلا کہنے میں مصروف ہو جائیں. اس وقت تک آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بچے رہیں گے. حدا کے بخشش میں اعلی حضرت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اعلی حضرت کے عشق رسول کی کیا بات ہے. آپ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے. پیر پھیلا کر نہ سوتے بلکہ دائنی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے. اس طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا. یہ ہیں اللہ رسول کے سچے چاہنے والے اور ان کی سچی سچی بے بناوٹ ادائیں. نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے رات میں. یہ اعلی حضرت کے شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا شعر ہے. عاشقوں کا خاندان. نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے رات میں، مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے ہیں نام دو. تو سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اپنے مقطع میں اس شعر میں ایک تو ہمیں یہ سمجھایا، آپ نے عاجزی کی اور ہمیں سمجھایا کہ اگر دل کو محبوب کی جلوہ گاہ بنانا ہے، اس میں محبوب کے جلوے آئیں تو کیا کریں؟ قید خودی سے الگ ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، نفس کی قید سے چھوٹ جائیں، اپنی انا کو فنا کریں، عاجزی و انکساری، حقیقی عاجزی و انکساری اپنائیں. جو عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا کر دیتا ہے، اور جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ اپنے آقا کا، اپنے محبوب کا، جس سے محبت کرتا ہے اس کا سچا چاہنے والا ہوتا ہے.
اور جو عاشق رسول ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے. سوانح کربلا کتاب میں صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے کتنی آیات کتنی حدیثیں لکھی. اور ایک جگہ یہ لکھا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آبا و اجداد، انبیاء و اولیاء، اولاد، عزیز، اقارب، دوست، احباب، مال، دولت، مسکن، وطن، سب چیزوں کی محبت سے اور خود اپنی جان کی محبت سے زیادہ ضروری اور لازم ہے. اگر ماں باپ یا اولاد اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ عقیدت و محبت نہ رکھتے ہوں تو ان سے دوستی و محبت رکھنا جائز نہیں. لکھتے ہیں قرآن پاک میں اس مضمون کی صدہا یعنی سینکڑوں آیتیں ہیں. پھر آپ نے کتنی حدیثیں لکھی کتنی حدیثیں لکھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے عاشق رسول اعلی حضرت کے صدقے میں سچا عاشق رسول بنا دے. آمین. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا انشاء اللہ عز و جل. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے